رحمۃ اللہ علیہ، جن کے مفردات القرآن نہایت اہم کتاب ہے، فہم قرآن میں بہت ممد، بہت معاون، اور اب اچھا ہے کہ اس کا اردو ترجمہ بھی شائع ہو چکا ہے، تو جو عربی سے استفادہ نہ کر سکے وہ اردو سے استفادہ کر سکتے کہ ہر شے کا جو مادہ ہے اس کی اصل معنی کیا ہے، اصل مفہوم کیا ہے۔ عربی زبان میں وہ مادہ جو ہے، وہ روٹ جو ہے، وہ 3 لیٹرڈ روٹ سے حرفی مادہ جو ہے وہ اصل میں کس مفہوم کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تو شفع کا میں نے آپ کو بتایا راغب کے حوالے سے، ضم الشیء الی مثلہ، کسی شے کو اس کے مثل کے ساتھ جمع کر دینا، ضم کر دینا، اس کے ساتھ شامل کر دینا۔ اب مثلا میں ایک دعا کر رہا ہوں، اللہ میری یہ حاجت پوری فرما دے، کوئی اور میرا دوست، میرا بھائی، میرا عزیز، اے اللہ تو میرے اس بھائی کی یہ ضرورت پوری فرما دے، یہ شفاعت ہے، یہ شفاعت ایک دعا میں خود کر رہا ہوں اور اس دعا میں شامل کر لی ہے میرے کسی بھائی نے، عزیز نے، دوست نے، بہی خواہ نے، خیر خواہ نے، اپنی دعا اس کے ساتھ شامل کر لی، یہ شفاعت۔ اس شفاعت سے تو ہم خوب واقف ہیں، اچھی طرح جانتے ہیں، اس کا کوئی منکر نہیں ہے۔ البتہ یہ کہ ایسی ہستیوں کی شفاعت کہ جو ہمارے سامنے اس طریقے سے مادی طور پر موجود نہیں ہے، عالم غیب میں ہے، غیب کا پردہ حائل ہو چکا ہے، وہ ارواح ہے اولیاء اللہ کی جو عالم غیب میں ہے، اب ملائکہ ہیں جو عالم غیب میں ہے، پھر وہ ارواح جو ہیں انبیاء کی ہیں، صلحاء کی ہیں، اتقیاء کی ہیں، اولیاء اللہ کی ہیں، ملائکہ ہیں، یہ تمام ہیں۔ ان سے اس طرح کا کوئی معاملہ جو ہے وہ ذرا مختلف ہو جائے گا، لیکن جو چیز میں نے آپ سے عرض کی مثال کے طور پر شفاعت کا سب سے سادہ تصور کہ آپ ایک دعا کر رہے ہیں، آپ ایک استدعا کر رہے ہیں اللہ سے، اور کوئی اور بھی آپ کی اس دعا میں آپ کا ساتھ دے رہا ہے، آپ کے لیے گویا کہ اسی بات کا سوال اللہ سے کر رہا ہے کہ جس بات کا سوال آپ کر رہے ہیں، تو یہ شفاعت ہے لفظی اعتبار سے۔ اسی طریقے سے یہ لفظ سورہ نساء میں آیا ہے، آیت نمبر 85۔ دنیا میں جو ہم ایک دوسرے کے لیے کچھ سفارش کرتے ہیں اس کے لیے بھی لفظ شفاعت قرآن میں مستعار۔ آپ کا کوئی بھائی ہے، اس کا کوئی مسئلہ ہے، کسی جگہ پر کوئی ضرورت جو ہے اس کی کوئی شخص پوری کر سکتا ہے، آپ اس کے ساتھ جاتے ہیں اور گویا کہ ایک طریقے سے اسے اطمینان دلاتے ہیں کہ یہ شخص جو ہے یہ قابل اعتماد شخص ہے، یہ جو بات کہہ رہا ہے میرے علم کی حد تک اس کے اوپر آپ اعتبار کر سکتے ہیں، اعتماد کر سکتے ہیں۔ یہ چیز بھی شفاعت ہو گئی اس دنیا کے اندر، گویا کہ آپ نے کسی کی ضرورت میں اپنے علم کی بنا پر یا اپنی کسی وجاہت کی بنیاد پر کہ جو آپ کو کسی کے ساتھ حاصل تھی، کوئی شخص ہے جو آپ کی قدر کرتا ہے، آپ کی عزت کرتا ہے، اس کی نگاہوں میں آپ ایک معتمد علیہ انسان ہے، ایک آپ معتبر انسان ہے، آپ جو بات کہہ رہے ہیں اس کے اوپر وہ اعتبار کر سکتا ہے، تو آپ اپنی ان صلاحیتوں کو، یا یہ کہ کوئی شخص آپ سے محبت کرتا ہے اور اس کی بنا پر یہ ہے کہ وہ آپ کی بات ایک حد تک، جائز حد تک ہو تو وہ ٹالے گا نہیں، تو یہ ایک شفاعت ہے کہ جو دنیا میں بھی سفارش کے معنی میں جب ہم استعمال کرتے ہیں تو قرآن مجید میں ہمیں اصول بتایا گیا، من یشفع شفاعۃ حسنۃ یکن لہ نصیب منہا ومن یشفع شفاعۃ سیئۃ یکن لہ کفل منہا۔ بالکل منطقی بات ہے، جو شخص کوئی اچھی سفارش کرے گا، اچھی شفاعت کرے گا، وہ اچھائی کے لیے بھی ہو سکتی ہے، اچھی بات کے لیے ہو سکتی ہے، پھر یہ کہ بالکل اس کے اندر کہیں بھی حد اعتدال سے تجاوز نہ ہو، کہیں زیادتی نہ ہو، کسی اور کی حق تلفی نہ ہو، ایک شخص کے لیے کوئی خیر ہو جائے بغیر اس کے کہ کسی اور کی حق تلفی ہو رہی ہو، یہ تمام پہلو ایسے ہوں گے کہ جن کو ہم کہیں گے یہ شفاعت حسنہ ہے۔ اس کے لیے آپ ایک دوسرے کے کام جیسے آتے ہیں، ایسے ہی اگر اس طریقے کی سفارش آپ دنیا میں کرتے ہیں جن میں جھوٹ نہیں ہے، جس میں کوئی کسی کی حق تلفی نہیں ہے، کسی کا پر ظلم نہیں ہو رہا ہے، اور وہاں پر کسی شخص کا جائز طریقے سے کام ہو سکتا ہے، وہ شخص جو ہے اس سے واقف نہیں ہے، وہ جانتا نہیں ہے، آپ کی ایک وجاہت ہے اس کے ہاں، آپ کو وہ جانتا ہے، اور آپ اپنے علم کی بنیاد پر اس سے کہتے ہیں کہ میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ یہ شخص قابل اعتماد ہے، میں اسے جانتا ہوں۔ یہ شفاعت اور صحیح دائرے کے اندر، جیسا کہ میں نے عرض کیا، پھر دہرا رہا ہوں، کسی کی حق تلفی نہ ہو، کسی پر ظلم نہ ہو، بات بالکل صحیح ہو، تو یہ شفاعت حسنہ ہے جس کی گویا کہ ایک طرح سے تاکید کی جا رہی ہے، ترغیب دلائی جا رہی ہے۔ من یشفع شفاعۃ حسنۃ یکن لہ نصیب منہا، جس نے کوئی اچھی شفاعت کی، اچھی سفارش کی، اسے خود بھی اس میں سے حصہ مل جائے، یعنی اس کو ایک نیکی ملے گی، اللہ تعالیٰ اس کے اس عمل کو پسند فرمائے گا، اللہ تعالیٰ اس کے اس عمل کا اسے اجر و ثواب عطا کرے گا۔ وَمَن يَشْفَعْ شَفَاعَةً سَيِّئَةً، اب وہ تمام شرائط جو ہیں وہ اگر پوری نہیں ہو رہی ہیں، آپ جھوٹ کہہ رہے ہیں، آپ غلط انسان کی جو ہے تائید کر رہے ہیں، آپ حقائق کو کہیں چھپا رہے ہیں، توڑ مروڑ رہے ہیں، یا یہ کہ آپ کسی ایسی بات کے لیے کہہ رہے ہیں
کہ جس کا اس کو حق حاصل نہیں ہے، جس سے کسی دوسرے کی حق تلفی ہو رہی ہے، تو یہ فرمایا کہ من یشفع شفاعۃ سیئۃ یکن لہ کفل منھا، اور اس میں سے اب حصہ اس کو بھی مل جائے گا کہ اگر اس کی وجہ سے کسی پر کوئی ظلم ہوا ہے تو اس ظلم کی پاداش جو اللہ کے ہاں ہوگی اس میں اس شخص کا حصہ بھی ہوگا کہ جس نے اس کے لیے سفارش کی۔ تو یہ تو لفظ شفاعت اور شفاعت کے دو معنی کے جو مستعمل ہیں، عام ہیں، واضح ہیں، منطقی ہیں، جن میں کوئی اشکال نہیں، جن میں کوئی دقت نہیں، لیکن یہ کہ اب سمجھیے وہ شفاعت کہ جو تمام گمراہیوں کی جڑ ہے، یہ میں پچھلی مرتبہ عرض کر چکا ہوں۔ شرک کی اصل بنیاد شفاعت باطلہ کا تصور، غلط شفاعت کا غلط تصور۔ میں عرض کر چکا ہوں کہ دنیا میں دیکھیے ایک تو ہے معاملہ الحاد، خدا کا انکار، کوری مادہ پرستی، میٹیریلزم، جو بھی آپ کہیں، میں اس وقت اس سے گفتگو نہیں کر رہا۔ ایک ہے شرک لازماً دو چیزوں پر مشتمل ہے، کسی بڑے خدا کو مان کر اس کے ساتھ چھوٹے خداؤں کو ماننا، وہاں بڑے خدا کا انکار نہیں ہے۔ میں نے مثالیں بھی دی تھی، یاد ہوگا، اور بارہا یہ میرے دروس میں باتیں آ چکی ہیں۔ مشرق سے مغرب تک چلے جائیے، آپ کو ہر جگہ یہ تصور شرک کا ملے گا۔ مہادیو ایک، مہادیو وہ تو ایک ہی ہو سکتا ہے، ایک ہی ہے۔ دیویاں اور دیوتا بے شمار، کوئی آگ کی دیوی ہے اور کوئی پانی کا جل دیوتا ہے اور اگنی دیوی ہے، اور کوئی لکشمی بائی ہے، لکشمی دیوی ہے، وہ دولت کی ہے، وہ ملتے جائیے، وہ بے شمار۔ بالکل ویسٹ میں چلے جائیے، بڑے جی سے لکھا جائے گا گاڈ، تو وہ ایک ہی ہے، کیپٹل۔ اس کے تین صفات جو ہمیشہ مانی گئی ہیں، اومنی پوٹنٹ، اومنیشینٹ، اومنی پریزنٹ۔ وہ جو بڑا خدا ہے ایک اکیلا، جی سے لکھا جانے والا، کیپٹل جی سے، وہ اومنی پوٹنٹ ہے، علی کل شیء قدیر، اومنیشینٹ ہے، بکل شیء علیم، اومنی پریزنٹ ہے، ہر جگہ موجود، ہوا معکم اینما۔ یہ تین صفات ہر جگہ موجود اس بڑے خدا۔ یہی معاملہ تھا عرب میں، اللہ وہ ایک ہی تھا، لیکن آلہہ، وہاں گاڈ کے ساتھ گاڈیسز اینڈ گاڈز، چھوٹے جی سے لکھے جانے والے بے شمار گاڈز اینڈ گاڈیسز، ان کی گنتی نہیں ہو سکتی۔ اسی طریقے سے اللہ ایک اور آلہہ بے شمار۔ اب یہ آلہہ دو طرح کے بنائے گئے، ظاہر بات ہے کہ ان کی، جیسا کہ میں نے پچھلی مرتبہ بھی عرض کیا تھا کہ اصل میں تو یہ بگڑی ہوئی شکلیں ہیں، جو اصل حقیقتیں تھیں ان کے اندر تھوڑا تھوڑا رد و بدل ہوتے 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 وہ شے بالکل ایک نئی بن کر ایک عجیب صورت اختیار کر لیتی ہے۔ لیکن تھی تو تمام چیزیں جو ہیں، دین توحید ہی تھا آغاز میں۔ حضرت آدم علیہ السلام اللہ کے نبی تھے، یعنی نوع انسانی کا اور تاریخ انسانی کا آغاز جو ہے وہ اندھیرے میں نہیں ہوا، ظلمت میں نہیں ہوا، تاریکی میں نہیں ہوا، جہالت میں نہیں ہوا۔ سائنٹیفک اعتبار سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ علم بہت کم ہوگا ان کے پاس، یا نہیں ہوگا بالکل، لیکن یہ کہ یہ العلم جو ہے، فَاعْلَمْ ان اللہ لا الہ الا ہو، جان لو کہ اللہ کے سوا کوئی نہیں، یہ ہے اصل علم۔ 100 علموں کا ایک علم، بلکہ 1000 علموں کا ایک علم۔ اسی لیے وہ بہت صحیح کہا ہے کہ علم و بس کری ہو یار، اکو الف تیرے درکار، یہ ایک الف کافی۔ یہ علم تو ہمیشہ سے تھا، لیکن اس کی بگڑی ہوئی شکلیں، اس سے نکلی ہے کھاڑیاں، نکل کر انہوں نے شکلیں بدل لی۔ ایمان بالملائکہ جو ہمارے ہاں ایمان کے اجزاء لا ينفک میں سے ہے، اس کی بگڑی ہوئی شکل ہے جو یہ دیوتاؤں کی بنائی گئی ہے۔ کوئی پہاڑوں کا دیوتا ہے، کوئی فلاں کا دیوتا، ملائکہ ہے۔ یہ وسیع اور اس کائنات جس کا کہ ابھی تک ہمیں کچھ پتہ نہیں ہے، اس کے سائز کا کوئی تصور آج بھی نہیں ہے انسان کو، قطعاً پتہ نہیں کہاں شروع ہوتی ہے کہاں ختم ہوتی ہے۔ اس کائنات میں ایک حکومت ہے باقاعدہ، اس کی ایک بیوروکریسی کہہ لیجئے، اس کے کارندے ہیں، ان کے سول سرونٹس ہیں، وہ ملائکہ ہیں، اللہ کے احکام کی تنفیذ کر رہے ہیں۔ بس قرآن نے جو واضح کیا، جو حقیقت واضح رہنی چاہیے، وہ یہ کہ انہیں اختیار کوئی نہیں، یفعلون ما یؤمرون، جو حکم ملتا ہے ان میں کوئی اختیار نہیں۔ اگر ذرا سا بھی یہاں سے پاؤں پھسلا، ان کے لیے بھی کسی درجے میں اختیار کا تصور آ گیا، اب وہ گویا کہ نائبین بن گئے اللہ۔ اور نائب جو ہے ظاہر بات ہے کہ اسے کچھ نہ کچھ اختیار دیا جاتا ہے، تو جب اختیار دیا جاتا ہے تو اس اختیار کے اعتبار سے اس کے ہاتھ میں آپ کا کچھ نہ کچھ خیر و شر تو آ گیا نا۔ اب اس خیر و شر کے لیے کچھ ڈنڈوت اس کی بھی کی جائے، کچھ اظہار تعظیم ان کے سامنے بھی ہو، کوئی اظہار نیاز کیا جائے، اظہار نیاز مندی، اظہار تعظیم۔ یہاں سے بگڑتی ہوئی وہ شکل جو ہے ایمان بالملائکہ، اس نے در حقیقت صورت اختیار کر لی ان دیوتاؤں اور دیویوں۔ ایک شکل تو یہ تھی، اسی کی نفی کی ہے، جیسا کہ ہم پڑھ چکے ہیں پہلے۔ میں نے عرض کیا تھا کہ سورۃ الاخلاص کے تقریباً ہم وزن ہے آخری آیت سورہ بنی اسرائیل کی،
وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ، اس کا کوئی ساجی نہیں ہے حکومت میں اور اختیار میں، کوئی ساجی، یہ پوری بادشاہی تنہا اسی کے ہاتھ۔ لِمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ، یہ حقیقت جو قیامت میں بالکل واضح ہو جائے گی، آج ذرا چھپی ہوئی ہے، نگاہوں سے اوجھل ہے، آج اسے سمجھنے کے لیے اور اس پر اپنے دل کو قائم رکھنے کے لیے کچھ محنت کی ضرورت ہے۔ قیامت کے دن یہ اوریاں حقیقت سامنے ہو آئے گی، لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار، کس کے لیے بادشاہ؟ صرف اس اللہ کے لیے جو اکیلا ہے، تنہا ہے، قہار ہے، چھایا ہوا ہے، قاہر ہے، اس کے قبضے قدرت سے کوئی شے باہر نہیں۔ تو اللہ کے ساتھ کوئی ملک میں ساتھی نہیں، لم یکن لہ شریک فی الملک۔ اچھا، دوسرا تصور جو پیدا ہوا وہ اس اعتبار سے پیدا ہوا کہ انسان نے اللہ کو بھی کچھ نہ کچھ اپنے اوپر قیاس کیا، اور یہ انسان کی مجبوری ہے۔ آخر اس کی سوچ، اس کی قوت متخیلہ، چاہے ہم کہیں کہ اس قوت متخیلہ جو ہے اس کے لیے تو کوئی انتہا نہیں، کوئی لیمٹس نہیں، تخیل کو آدمی جہاں چاہے لے جائے۔ فکر انسان پر تیری ہستی سے یہ روشن ہوا ہے، پرے مرغ تخیل کی رسائی تا کجا۔ لیکن جان لیجئے ہماری قوت متخیلہ بھی محدود ہے۔ کس معنی میں؟ کہ ہمارا سارا جو پیرامیٹر بنتا ہے وہ تو ہمارے مشاہدات سے بنتا ہے۔ ہماری سوچ کے لیے بھی جو اس کے حدود ہیں معین ہوتی ہیں، وہ ہماری مشاہدات سے، ہماری عقل سے، ہماری سمجھ سے، اور اسی کے اعتبار سے کچھ مزید ہو جائے گا تو تخیل ہو جائے گا۔ تو انسان نے خدا کے بارے میں بھی جب بھی غور کیا تو کچھ اپنے اوپر قیاس کیا، جس کو بڑی خوبصورتی سے اقبال نے واضح کیا ہے۔ مکالمہ، ایک بت تراش ہے، وہ بت اس نے بنایا ہے، لیکن بنایا کیا ہے؟ وہ بت تراش ہے۔ اس نے اپنے دو ہاتھ دیکھے تھے، اس بت کے اندر بھی دو ہاتھ بنا دیے۔ وہ خدا بنا رہا ہے، دیوتا بنا رہا ہے، لیکن کیا بنائے گا؟ اپنے دو ہاتھ دیکھے تھے، دو ہاتھ اس کے بنا دیے۔ اپنی دو آنکھیں تھی، اس کی بھی دو آنکھیں بنا دی، ذرا موٹی موٹی بنا دی ہوں گی، بڑی بنا دی ہوں گی۔ چلیے کسی کی جو ہے وہ ہندوؤں میں سے کسی نے اس کی ناک جو ہے وہ بڑی بنائی تو وہ اس کو ہاتھی کے سونڈ کے مطابق بنا دیا۔ ایسا بھی تو ان کا خدا ہے گنیش جی کی جو ناک ہے وہ ہاتھی کے سونڈ کے بنا۔ لیکن آدمی جائے گا کہاں؟ One cannot outgrow his skin۔ انسان اپنے تخیلات میں بھی، تصورات میں بھی اپنے مشاہدات سے باہر کہاں جائے؟ تو وہ بت یہ کہہ رہا ہے کہ تو نے مجھے خدا بنانا چاہا تھا، لیکن تو نے بنایا کیا ہے؟ مرا بر صورت خیش آفریدی، تو نے مجھے اپنی شکل پر ڈھال دیا، جو اپنے آپ کے اندر دیکھا وہ میرے اندر بنا دیا۔ برون خیشتن آخر چے دی، تو نے اپنے آپ سے باہر کیا دیکھا؟ کچھ بھی نہیں دیکھا۔ اسی طریقے سے انسان نے خدا کو بھی تصور کیا کہ جیسے ایک انسان کو اولاد سے محبت ہوتی ہے، بیٹا محبوب ہے۔ اچھا، بیٹا کسی اور اعتبار سے محبوب ہوتا ہے، بیٹی کی محبوبیت کسی اور اعتبار سے۔ بیٹی کمزور ہے، جن سے ضعیف ہے، لیکن یہ کہ اس پر واقعتاً یہ ہے کہ شفقت زیادہ ہوتا ہے۔ بیٹے پر یہ زیادہ ہوتا ہے کہ اس کی وجہ سے میرا نام چلے گا، میرا خاندان ہے، اس کا تسلسل ہے، میرا نام باقی رہے گا، بڑھاپے میں یہ میرا سہارا بنے گا، وغیرہ وغیرہ۔ اس اعتبار سے جو اہمیت ہے وہ بیٹے کی۔ لیکن یہ ہے کہ محبت اور شفقت جذباتی نہیں۔ بیٹی کوئی بات کہے تو بڑا مشکل ہوتا ہے ٹالنا، اور اسی اعتبار سے واقعہ یہ ہے کہ میں بسا اوقات بمشکل اپنے آنسو روکتا ہوں اس واقعے کو بیان کرتے ہوئے کہ جب حضور کے سامنے حضرت فاطمہ آئی، جن کے بارے میں حضور فرماتے ہیں فاطمہ تو بِسَتٌ مِنِّی، میرا جگر کا ٹکڑا ہے، اور انہوں نے آ کر، اب تصور کیجئے آپ، وہ دکھا رہی ہیں اپنے ہاتھ کے اوپر پڑے ہوئے گٹھے کہ حضور ابا جان دیکھیے، یہ چکی چلا چلا کر میرے ہاتھوں پہ گٹھے پڑے، کندھے کا نشان دیکھیے کہ میں مشکیدہ خود پانی بھر کر لاتی ہوں کنویں سے، مشکیدہ جو ہے اس کی وجہ سے میرے